أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ میں اور آپ آج الحمدللہ العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ ہیں، اور یہ وہ مشہور و معروف کتاب ہے جسے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تحریر کیا ہے۔ اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں، اللہ کی صفات اور عقیدہ کے چند دیگر مسائل پہ گفتگو کی ہے، اور واضح کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، جو نجات دینے والا عقیدہ ہے۔ یاد رہے کہ اہل سنت والجماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کے عقیدے پہ ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اردو سپیکنگ کنٹریز میں، ممالک میں اس نام پہ قبضہ کر لیا ہے۔ یعنی کہ آپ اگر عرب ممالک میں چلے جائیں، سعودیہ میں چلے جائیں، ان سے پوچھیں آپ کون ہیں، وہ کہیں گے ہم اہل سنہ والجماعہ ہیں۔ اور یہاں کے لوگ بھی کہتے ہیں، اردو سپیکنگ ممالک کے لوگ، کہ ہم بھی اہل سنہ والجماعہ ہیں۔ تو اب حقیقی اہل سنہ والجماعہ کون ہیں؟ وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کے عقیدے پہ ہیں، اور جو اپنا نام اہل سنہ رکھ کر قبر پرستی کا ارتکاب کریں، قبر والوں کو سجدے کریں، ان کو رکوع کریں، ان کے نام پہ بکرے ذبح کریں اور شرک کے اڈے قائم کریں، وہ اہل سنہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو کتاب ہے، اس کے اوپر کئی لوگوں کو اعتراضات تھے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہر میں رہتے تھے، جی اتنی جلدی بھول گئے، دمشق میں۔ کہاں رہتے تھے؟ دمشق میں۔ تو دمشق کے جو حکمران تھے وہ اصل میں مصر کے حکمران کے تابع تھے، ان کے ماتحت تھے۔ تو مصر سے آرڈر آیا دمشق کے حکمران کو کہ آپ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر جو دمشق کے علماء کرام ہیں، مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے مابین مجلس قائم کریں اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے عقیدے کا جائزہ لیں۔ چنانچہ یہ مجالس قائم کی گئیں۔ ان مجالس میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا وہ عقیدہ پڑھا گیا جسے دنیا آج العقیدۃ الواسطیہ کے نام سے جانتی ہے۔ بلکہ امام صاحب نے خود یہ تجویز پیش کی تھی کہ اگر آپ میرے عقیدے کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو میرے گھر سے میں منگوا لیتا ہوں وہ عقیدہ جو میں نے کئی سال پہلے لکھا ہے۔ اگر میں اب زبانی عقیدہ پیش کروں گا تو آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ شاید یہ ہمارے ڈر سے اپنے اصل عقیدے کو چھوڑ کے کوئی اور عقیدہ بیان کر رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات مان لی اور انہوں نے اپنے گھر سے عقیدہ منگوا لیا جو العقیدۃ الواسطیہ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ تو یہ عقیدہ وہاں پڑھا گیا، اور پھر اس کے اوپر اعتراضات پیش کیے گئے۔ اعتراضات پیش کرنے والے کون تھے؟ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے علماء کرام۔ مذاہب سے مراد مسالک، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور دیگر لوگ۔ ان کے بڑے بڑے علماء بھی موجود تھے، اور ان مسالک سے تعلق رکھنے والے دمشق کے بڑے بڑے قاضی اور جج بھی موجود تھے۔ تو وہاں پہ مختلف اعتراضات ہوئے، جن میں سے کئی ایک کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ آج گفتگو کا آغاز وہاں سے کرتے ہیں جہاں پہ گفتگو کا اختتام ہوا تھا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجلس میں موجود بعض قاضی جو دین کے لحاظ سے، تقوی پرہیزگاری کے لحاظ سے مشہور و معروف تھے، وہ ہمارا دفاع کرنا چاہتے تھے، کیونکہ بعض لوگ ہماری طرف
اس بات کی نسبت کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات میں تشبیہ کے قائل ہیں اور تجسیم کے قائل ہیں۔ تشبیہ سے مراد کیا ہے؟ پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ ہم اللہ کی صفات، ان کے ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے ماننے والے، ان کے شاگرد، ہم اللہ کی صفات ماننے میں اس حد تک مبالغہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اور پھر بیان کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ کس مخلوق کی طرح ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ تشبیہ۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تشبیہ کے قائل نہیں ہیں، لیکن ان کی طرف یہ عقیدہ منسوب کیا جا رہا تھا۔ ایسے ہی یہ بھی مشہور کر دیا گیا تھا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تجسیم کے قائل ہیں، یعنی کہ ان کا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، جبکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایسی بات کبھی بھی نہیں کہی۔ لیکن چونکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے اور حقیقتاً چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں اور حقیقتاً ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے قدم ہیں اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے قدم ہیں، اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ تو ابن تیمیہ کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم ان صفات پہ ایمان لاتے ہیں اور ان کا معنی تبدیل نہیں کریں گے، تعویل نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ ہاتھوں سے مراد اللہ کی قدرت ہے، بلکہ ہاتھوں سے مراد اللہ کے ہاتھ ہی ہیں، آنکھوں سے مراد اللہ کی آنکھیں ہیں۔ لیکن یہ عقیدہ بیان کرتے ہوئے ہم تشبیہ سے کام نہیں لیں گے، اللہ کی صفات کو مخلوق کی مثال کے، مخلوق کی صفات کے مشابہ اور مثل قرار نہیں دیں گے۔ الفاظ استعمال کرتے ہیں ابن تیمیہ مثل کے، تشبیہ کے الفاظ استعمال نہیں کرتے وہ، یعنی کہ اپنے اس عقیدے میں، عقیدہ واسیہ میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں مثل کے الفاظ استعمال کروں کہ اللہ کی صفات مخلوق کی صفات کی مثل نہیں ہیں، ان کی طرح نہیں ہے، تو یہ وہ الفاظ ہوں گے جو قرآن میں آئے ہیں، لیس کمثلہ شیء، اور تشبیہ کے الفاظ استعمال کروں گا تو یہ قرآن میں نہیں آئے ہیں۔ ایسے ہی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم اللہ کی صفات کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں یہ تو بیان کرتے ہیں، آنکھیں ہیں یہ تو بیان کرتے ہیں، چہرہ ہے یہ تو بیان کرتے ہیں، انگلیاں ہیں یہ تو بیان کرتے ہیں، لیکن انگلیوں کی کیفیت، ہاتھوں کی کیفیت، چہرے کی کیفیت، آنکھوں کی کیفیت یہ ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات پکی ہے کہ اللہ کی صفات ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ تو یہ تھا عقیدہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، اور یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ لیکن مشہور کیا کر دیا گیا کہ ابن تیمیہ اللہ کی صفات میں تشبیہ کے قائل ہیں، اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ مشہور یہ کر دیا گیا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تجسیم کے قائل ہیں، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت جسم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کا جسم ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجلس میں کوئی قاضی صاحب ایسے موجود تھے جو متقی پرہیزگار تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ابن تیمیہ تشبیہ اور تجسیم کے قائل نہیں ہے، یعنی کہ اس معاملے میں وہ ابن تیمیہ سے دشمنی نہیں برت رہے تھے، بلکہ ان کے دفاع میں، ان کی حمایت میں چاہتے تھے کہ ابن تیمیہ یہ واضح کر دیں کہ میں تجسیم کا قائل نہیں ہوں، میں تشبیہ کا قائل نہیں ہوں۔ تو کہتے ہیں ابن تیمیہ کہ وہ یہ کام کرتے ہوئے اللہ سے تشبیہ کی نفی میں اور تجسیم کی نفی میں حد سے زیادہ مبالغہ کر رہے تھے۔ میرا دفاع کرتے ہوئے تشبیہ اور تجسیم کی نفی میں حد سے زیادہ کیا کر رہے تھے؟ مبالغہ۔ اور ابن تیمیہ اس معاملے میں بڑے محتاط ہیں۔ کیسے محتاط ہیں؟ کہ جہاں وہ یہ بات نہیں کہتے کہ اللہ کا جسم ہے، وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ کا جسم نہیں ہے۔ فرق واضح ہو گیا؟ یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جسم کے معاملے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، نہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جسم ہے، نہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جسم نہیں ہے۔ کیونکہ جس طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا جسم ہے کیونکہ دلیل نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا جسم نہیں ہے کیونکہ اس کی بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ تو اس کا اثبات کریں گے تو وہ بھی بہت بڑی جسارت ہوگی، نفی کریں گے تو وہ بھی بہت بڑی جسارت ہوگی۔
اب ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ تو واضح کر دیا کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ کا جسم ہے، میں تجسیم کا قائل نہیں ہوں، لیکن یہ قاضی صاحب ابن تیمیہ کا دفاع کرتے ہوئے مبالغہ کر رہے تھے کہ گویا کہ ابن تیمیہ یہ کہہ دیں کہ ابن تیمیہ تجسیم کے قائل نہیں ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے۔ کہتے ہیں تو میں نے پھر کہا کہ میں نے یہ جو عقیدہ لکھا عقیدہ واسطیہ، اس میں نے کئی مقامات پہ یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل، کہ ہم اللہ کی صفات مانتے ہیں اور اس میں تحریف کے قائل نہیں ہیں۔ کیا مطلب تحریف کے قائل نہیں ہے؟ یعنی کہ اس کا جو اصل معنی ہے اس کو چھوڑ کے کسی دوسرے معنی کی طرف نہیں جاتے، اور ہم تعطیل کے قائل بھی نہیں ہیں۔ کیا مطلب کہ اصل معنی کی نفی کر دیں، اس کا انکار کر دیں، نہ انکار کرتے ہیں نہ اصل معنی کی نفی کر کے کوئی دوسرا معنی مراد لیتے ہیں جو مراد نہیں ہے۔ اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ من غیر تکییف، ہم اللہ کی صفات کی کیفیت بیان نہیں کریں گے۔ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ ولا تمثیل، ہم اللہ کی صفات کی مثل بیان نہیں کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کا ہاتھ فلاں مخلوق کے ہاتھ کی طرح ہے کہ مثل ہے۔ تو ابن تیمیہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے یہ الفاظ یہ بیان کرنے کے لیے کافی ہیں کہ میں تشبیہ کا قائل نہیں ہوں اور تجسیم کا قائل نہیں ہوں۔ یہ چار الفاظ جو میں نے استعمال کیے ہیں کافی ہیں۔ پھر میں نے یہ بھی کہا کہ میں نے یہ جو عقیدہ واسطیہ لکھا ہے اس کے آغاز میں نے یہ بھی کہا ہے کہ وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الْإِيمَانُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل۔ میں نے اس عقیدے کے شروع میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اور اللہ پہ ایمان لانے میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اللہ کے ان صفات پہ بھی ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، اور اللہ کے ان صفات پہ بھی ایمان لاتے ہیں جو اللہ کے رسول نے حدیث میں بیان کی ہیں۔ اور وہاں پہ بھی میں نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہ صفات ان کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تکییف کے، بغیر تمثیل کے۔ تو ابن تیمیہ نے واضح کر دیا کہ میرے یہ الفاظ کافی ہیں یہ واضح کرنے کے لیے کہ میں تجسیم کا قائل نہیں ہوں، میں تشبیہ کا قائل نہیں ہوں۔ کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، پھر میں نے کہا کہ میں نے اس عقیدے میں یہ بھی لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ ہم ان صفات پہ بھی ایمان لاتے ہیں جن صفات کا تذکرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے اپنی صحیح احادیث میں، وہ احادیث جنہیں اہل علم نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے، تو ان صفات پہ بھی ایمان لانا واجب ہے۔ یہ گفتگو کرتے کرتے میں نے یہ بھی کہا ہے، کہاں عقیدہ واسطیہ میں، یعنی کہ ابن تیمیہ اس مجلس میں بیان کر رہے ہیں کہ میں عقیدہ واسطیہ میں یہ باتیں کر چکا ہوں، میں نے یہ بات بھی وہاں پہ کی ہے کیا کہ الی امثال هذه الاحاديث الصحاح، یعنی کہ یہ حدیثیں جو میں نے ذکر کر دی ہیں، صحیح حدیث جو میں نے ذکر کر دی ہیں عقیدہ واسطیہ میں، ان کے علاوہ بھی کئی حدیثیں ہیں جن میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں۔ تو فإن الفرقة الناجية اہل سنت والجماعت یؤمنون بذلك، تو وہ گروہ جو کامیاب گروہ ہے، یعنی کہ اہل سنت والجماعت، وہ ان سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، ٹوٹل گروہ کتنے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا میری امت کتنے فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی؟ 73 میں، 73 میں، اور آپ نے فرمایا تھا 72 ان میں سے کہاں جائیں گے؟ 72 جہنم میں جائیں گے، اور ایک جو ہوگا وہ فرقہ ناجیہ ہوگا، نجات پانے والا جہنم کی آگ سے کامیاب گروہ، اور اس گروہ کا نام کیا؟ اہل السنہ والجماع، یعنی کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے عقیدے کو اختیار کرنے والے ہیں۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عقیدہ واسطیہ میں کہا ہے کہ اہل سنہ والجماع ان تمام صفات پہ ایمان لاتے ہیں، کما یؤمنون بما اخبر اللہ فی کتابہ، جیسا کہ وہ ایمان لاتے ہیں ان صفات پہ جن کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے،
میں نے تیسری بار وہاں پہ الفاظ استعمال کیے من غیر تحریف ولا تعطیل من غیر تکییف ولا تمثیل، یعنی کہنا چاہتے ہیں میں بار بار یہ الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں کیا کہ ہم اللہ کی صفات پہ ایمان لاتے ہیں، چاہے وہ قرآن میں آئی ہوں چاہے احادیث میں آئی ہوں، اور ہم ان کی کوئی کیفیت بیان نہیں کرتے، ہم ان کی کوئی مثال بیان نہیں کرتے۔ ابن تیمیہ کہنا چاہتے ہیں اتنی بار میں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو یہ کافی ہیں یہ وعدے کرنے کے لیے کہ میں تجسیم کا قائل نہیں ہوں، میں تشبیہ کا قائل نہیں ہوں۔ اللہ کی صفات کو مانتا ضرور ہوں اور ماننا چاہیے ہر ایک کو، لیکن میں تشبیہ اور تجسیم کا قائل نہیں ہوں۔ پھر میں نے وہاں پہ یہ بھی کہا ہے کہ بل ہم وسط فی فرق الامہ، کہ اہل السنہ والجماعہ یہ اس امت کے گروہوں میں بیچ میں کھڑے ہیں، گمراہ فرقوں کے کچھ گمراہ فرقے ادھر ہیں، کچھ گمراہ فرقے ادھر ہیں، اور یہ بیچ میں کھڑے ہیں۔ بہت سے عقیدے کے ایسے مسائل ہیں جن میں یہ بیچ میں کھڑے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ سکے، باقی ہم نے عقیدہ پڑھنا ہے، وہاں پہ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ صحابہ کرام کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے رافضیوں کا؟ وہ تو صحابہ کرام کو کافر اور مرتد کہنے تک جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے؟ بیچ میں۔ کیسے؟ وہ صحابہ کرام کو ان سے محبت کرتے ہیں، انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، مومن سمجھتے ہیں، ان کی شان کو سب سے بلند سمجھتے ہیں، لیکن ان کو معصوم نہیں سمجھتے۔ معصوم یعنی کہ غلطیوں سے بالکل پاک، ایسا نہیں سمجھتے۔ تو گمراہ فرقوں کے بیچ میں کھڑے ہیں۔ تو بہت سے عقائد میں یہی معاملہ ہے اہل سنہ کا۔ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے امت اسلام دیگر امتوں میں بیچ میں کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے اے امت اسلام تمہیں معتدل امت بنایا ہے، تم راہ اعتدال کے اوپر ہو، گمراہ فرقوں کے بیچ میں کھڑے ہو، گمراہ جو امتیں ان کے بیچ میں کھڑے ہو، کچھ گمراہ امتیں ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں، تم صراط مستقیم پہ بیچ میں کھڑے ہو۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں وہاں پہ میں نے الفاظ کہے ہیں کہ فَهُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ صِفَاتِ اللَّهِ بَيْنَ أَهْلِ التَّعْطِيلِ الْجَهْمِيَّةِ وَبَيْنَ أَهْلِ التَّمْثِيلِ الْمُشَبِّهَةِ۔ یہ چوتھی بار ہے اس بات کی وضاحت کہ ابن تیمیہ قائل نہیں ہے کس کے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، تجسیم کے قائل نہیں، تشبیہ کے قائل بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے وہاں پہ کہا ہے کہ اہل سنہ اللہ کی صفات کے موضوع پہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کے باب میں بیچ میں کھڑے ہیں۔ ان کے ایک طرف کون ہیں؟ اہل تعطیل جہمیہ، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں، اور دوسری طرف کون ہے؟ اہل تمثیل المشبہہ، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننے میں اس حد تک آگے نکل جاتے ہیں کہ اللہ کی صفات کی مثال بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ فلاں مخلوق کی طرح ہیں، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں فلاں مخلوق کی طرح ہیں، یعنی کہ تشبیہ کے قائل ہیں۔ وہاں پہ یہ لفظ بھی استعمال کر دیا اہل تمثیل المشبہہ۔ تو ابن تیمیہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ 4 مقامات اپنے عقیدے کے پڑھے، عقیدہ واسیہ کے، میں نے کہا یہ 4 مقامات کافی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں تجسیم کا قائل نہیں ہوں، میں تشبیہ کا قائل نہیں ہوں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب اس عدل و انصاف والے حکمران نے دیکھا، کون سے حکمران نے؟ نہیں اب قاضی کی بات نہیں ہو رہی، حکمران کی بات ہو رہی ہے۔ دمشق کا گورنر جو تابع ہے کس کے؟ مصر کے حکمران کے۔ کہتے جب اس عدل و انصاف کرنے والے حکمران نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں جو اس مجلس میں موجود ہیں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں میرے خلاف، اور میرے خلاف تعصب برت رہے ہیں، اور جب اس نے یہ بھی دیکھا کہ میری حمایت کرنے والے، میری حمایت بہت کم ہے، اور علم رکھنے والے، صحیح علم رکھنے والے بہت کم ہیں، اور اس حکمران کو ڈر لگا میرے بارے میں، مثال کے طور پہ ڈر لگا ہوگا کہ میں نے یہ رپورٹ اگر اوپر بھیج دی، ان علماء کرام کا تبصرہ بھیج دیا ابن تیمیہ کے بارے میں، اوپر جا کے پھر مسائل کھڑے ہوں گے ابن تیمیہ کے لیے،
تو اس عادل حکمران نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی تو کیا کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انت صنفت اعتقاد الامام احمد، آپ نے عقیدہ واسطیہ میں امام احمد کا عقیدہ بیان کیا ہے۔ کس کا عقیدہ بیان کیا ہے؟ امام احمد کا۔ گویا کہ حکمران اگرچہ ابن تیمیہ کا دفاع کر رہا ہے، جیسے وہ پہلے قاضی صاحب دفاع کر رہے تھے، ایسے ہی حکمران بھی ابن تیمیہ کا دفاع کر رہا ہے، لیکن کبھی آپ کا دفاع کرنے والا بھی غلط بات کر رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ کا دفاع کرنے والا بھی کیا کر رہا ہوتا ہے، اور وہاں پہ میرے جیسے لوگ تو خاموش ہو جاتے ہیں کہ چلو میری حمایت ہی کر رہے ہیں نا، یہ اس کی غلطی بعد میں سمجھا دیں گے، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ خاموش نہیں رہے۔ اب حکمران نے ابن تیمیہ کی حمایت کرتے کرتے ان کے لیے راستہ نکالتے نکالتے ابن تیمیہ کے عقیدے کو محدود کرنا چاہا، ان کے یہ بیان کرنا چاہا کہ امام احمد والا عقیدہ ہے، امام مالک کا عقیدہ کوئی اور ہوگا، امام شافعی کا عقیدہ کوئی اور ہوگا، آپ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، وہ لوگ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں۔ سمجھے نا بات کو؟ سب ٹھیک ہے اپنی اپنی جگہ پہ۔ تو حکمران نے کہا کہ گویا کہ آپ نے امام احمد کا عقیدہ لکھا ہے، تو پھر آپ کو یوں کہنا چاہیے کہ یہ امام احمد کا عقیدہ ہے، آپ یوں کہیں ھذا اعتقاد احمد۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس آدمی کا مقصد یہ تھا کہ مختلف علماء کرام اپنے اپنے مذہب کے مطابق عقیدے کی کتب لکھتے ہیں اور ان کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، تو آپ جب یہ مان لیں گے کہ امام احمد کا عقیدہ ہے اور امام احمد ایک مشہور و معروف امام ہیں، تو آپ کے اوپر بھی پھر تنقید ختم ہو جائے گی، اعتراض ختم ہو جائے گا۔ ہم کہہ دیں گے بادشاہ سلامت سے کہ انہوں نے جو عقیدہ لکھا ہے دوسروں کو گرچہ اعتراض ہے لیکن انہوں نے امام احمد والا عقیدہ لکھا ہے۔ اور ابن تیمیہ کیا چاہتے ہیں؟ ابن تیمیہ چاہتے ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ اسلام کا عقیدہ ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کرام والا عقیدہ ہے، یہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد، سب سلف جو ائمہ گزرے سب کا مشترکہ عقیدہ ہے، اکیلے امام احمد کا عقیدہ نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ ابن تیمیہ کی بہت بڑی جرت ہے، ورنہ اس موقع پہ انسان جیل سے ڈرتے ہوئے، کوڑوں سے ڈرتے ہوئے کہہ دیتا ٹھیک ہے یہ آپ ایسا ہی سمجھ لیں، چلیں آپ ایسا ہی سمجھ لیں، لیکن نہیں، یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہیں، کہتے ہیں میں نے کیا کہا، ما جمعت الا عقیدۃ السلف الصالح جمیعہم، میں نے اس کتاب میں وہ عقیدہ لکھا ہے جو تمام سلف صالحین کا عقیدہ ہے۔ امام احمد کو اس میں کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہے، یہ خاص امام احمد کا عقیدہ نہیں ہے، یہ سب کا عقیدہ ہے۔ امام احمد تو ان کی حیثیت کیا ہے؟ امام احمد تو اس علم کو پہنچانے والے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے۔ امام احمد کا اپنا کوئی الگ سے عقیدہ تھوڑا ہے، امام احمد تو اس عقیدے کو، اس علم کو امت تک منتقل کرنے والے ہیں جو کس کی طرف سے آیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آیا ہے۔ اور اگلی بات بڑی اہم ہے، کیونکہ آج کل کئی لوگ ایسے پیدا ہو چکے ہیں جو اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں، اور ایسے لوگ کچھ عربوں میں بھی موجود ہیں اور کچھ اردو سپیکنگ لوگ بھی پیدا ہو چکے ہیں تھوڑے سے، اور وہ تقلید کے قائل ہیں۔ کس کے قائل ہیں؟ اور ہم کون ہیں؟ ہم اہل الحدیث ہیں، سلفی ہیں، یعنی کہ ہم تقلید کے قائل نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل آزاد ہیں، ہم پابند ہیں قرآن کے، ہم پابند ہیں صحیح حدیث کے، ہم پابند ہیں سلف صالحین کے عقیدہ کے، لیکن اندھی تقلید کرنے والے نہیں ہیں۔ کسی ایک امام کو پکڑ لیں اور جو اس نے فتویٰ دے دیا وہ اس کو حرف آخر قرار دے دے، صرف حنبلی بن جائیں یا صرف حنفی بن جائیں یا صرف مالکی بن جائیں یا صرف شافعی بن جائیں، یہ کام ہم سے نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات بڑی شاندار ہے، کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ أَحْمَدُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ مَا لَمْ يَجِئْ بِهِ الرَّسُولُ لَمْ نَقْبَلْهُ وَهَذِهِ عَقِيدَةُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر امام احمد اپنی طرف سے کوئی بات بیان کریں اور وہ بات ایسی ہو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہ کی ہو تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔
اچھا کیسے پتہ چلے گا کہ امام احمد نے یہ وہ بات کر ڈالی ہے جو اللہ کے نبی نے بیان نہیں کی؟ جب اس کی دلیل نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ عقیدہ ہم نے دلائل کے ساتھ لینا ہے۔ اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ہمارے حنفی بھائی اور یہ شافعی، مالکی، حنبلی جو ان میں سے مقلد ہیں، وہ بھی یہ سوچ رکھتے ہیں کہ عقیدہ کے موضوع پہ تقلید نہیں ہوگی۔ فقہ میں، احکام و مسائل میں، نماز روزے میں تقلید ہوگی، لیکن عقیدے میں تقلید، اللہ اکبر، بڑی عجیب بات ہے جی۔ نماز روزے میں تو آپ کہتے تھے کہ عام آدمی ہے، اس کو کیا سمجھائے گی، یہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، یہ حدیث کو نہیں سمجھ سکتا، تو مجھے بتائیں عقیدے میں آ کے وہ کیسے قرآن کو سمجھے گا، حدیث کو سمجھے گا؟ آپ تضاد دیکھیں ان کی گفتگو میں، جبکہ تنقید یہ دوسروں پہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ کتنا تناقض و تضاد ہے کہ نماز روزے کی باری آتی ہے، ہم کہتے ہیں تقلید نہ کی جائے، قرآن و حدیث کی پیروی کی جائے۔ عام آدمی کسی بھی ایسے عالم دین کے پاس چلا جائے جس کے بارے میں اس کی یہ سوچ ہو کہ قرآن و حدیث کے مطابق یہ فتویٰ دیتا ہے، یہ احادیث کو ریجیکٹ نہیں کرتا اپنے مسلک کی وجہ سے، اپنے پیروں کی وجہ سے، اپنے اساتذہ اور مشائخ کی وجہ سے، اس سے مسئلہ پوچھ لیا جائے، اور مسئلہ یہ پوچھا جائے کہ اس بارے میں اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو پھر اس کو جو بتا دیا جائے اس پہ عمل کر لے۔ یہ تقلید کے طور پہ نہیں، بلکہ یہ سوچ کر کہ مجھے اللہ کے رسول کا حکم بتا دیا گیا ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں کہ تقلید جائز ہے، ان کے کہنے والا کہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف بتائے، جی میں نے تو اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو اگر یہ جس کو فتویٰ دے دیا گیا ہے مولوی صاحب کی طرف سے، قرآن و حدیث کا فتویٰ، بعد میں اس کو پتہ لگے کہ اس کے اوپر شکوک و شبہات ہیں، اس کے اوپر اعتراض ہے، تو پھر مزید ان علماء کرام سے، دیگر ان علماء کرام سے تحقیق کرے، مسئلہ پوچھے جو جن کے بارے میں اس کی رائے ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، پھر جس کے اوپر دل مطمئن ہو اس کے اوپر عمل کر لے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو رائے بتائی جائے گی اس کے اوپر کون سا اس کے پاس دلائل ہوں گے؟ اچھا وہاں پہ اگر کہا جائے دل مطمئن ہو تو کوئی اعتراض نہیں، یہاں پہ اگر ہم کہ دل مطمئن ہو تو کہتے لو جی عام آدمی کے دل کو آپ نے دلیل بنا دیا۔ تو بھائی وہ گفتگو سنے گا اس عالم دین کی، اس عالم دین کی، اور اگر تھوڑی بہت عربی جانتا ہے تو خود قرآن کھولے گا، وہ حدیث کھولے گا، ترجمہ پڑھے گا، کچھ نہ کچھ اس کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ کم از کم وہ اس عالم دین تک پہنچ جائے گا چند ایک مسائل میں تحقیق کر کے کہ کون سا عالم دین قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ دیتا ہے اور کون سا عالم دین اپنے مسلک اور اپنے پیروں، اپنے مشائخ کا پابند ہے۔ تو آئندہ مسائل اسی عالم دین سے پوچھتا رہے جس کے بارے میں اس کی امید قائم ہو گئی ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ امام تیمیہ رحمہ اللہ کے الفاظ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ کہتے ہیں کہ وَلَوْ قَالَ أَحْمَدُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِهِ مَا لَمْ يَجِئْ بِهِ الرَّسُولُ لَمْ نَقْبَلْهُ، کہ اگر امام احمد اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز بیان کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر نہیں آئے تو ہم امام احمد کی اس بات کو، اس قول کو، اس فتوے کو قبول نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ تو محمد علیہ السلام کا عقیدہ ہے، کون سا جو میں نے لکھا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ امام احمد کا عقیدہ نہیں ہے، کس کا عقیدہ ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں نے کئی بار یہ بات کہی، یہ الفاظ بہت شاندار الفاظ ہیں جو ابھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہنے لگے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی، قد امہلت کل من خالفنی فی شیء منها 3 سنین، کہ میرے جتنے بھی مخالف ہیں، کسی ایک مسئلے میں میری مخالفت کرنے والے، ان کو میں 3 سال کا ٹائم دے رہا ہوں۔ کتنا وقت دے رہا ہوں؟ 3 سال کا۔ 3 سال کے لیے ان کو میں مہلت دے رہا ہوں۔ فَإِن جَاءَ بِحَرْفٍ وَاحِدٍ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ يُخَالِفُ مَا ذَكَرْتُهُ فَأَنَا أَرْجِعُ عَنْ ذَلِكَ، اگر میرے لکھے ہوئے عقیدے میں سے کوئی ایک لفظ بھی ایسا مل جائے جو مخالف ہو کس کے؟ سلف صالحین کے عقیدے کے، تو میں اس سے رجوع کر لوں گا۔
اگر کوئی آدمی ایک بھی ایسا جملہ، ایک بھی ایسا لفظ سلف صالحین میں سے کسی ایک سے لے آئے، سلف صالحین میں سے کسی ایک سے لے آئے جو اس عقیدے کے مخالف ہو جو میں نے ذکر کیا ہے، تو میں اپنے عقیدے سے رجوع کر لوں گا۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے، کیوں جی علماء کرام داد دے ابن تیمیہ کو، دعائیں دے ابن تیمیہ کو رحمہ اللہ۔ کہہ رہے ہیں میں نے ان سے کہا کہ میں 3 سال کا وقت دے رہا ہوں، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک لفظ لے آئیں سلف صالحین میں کسی ایک سے جو اس عقیدے کے مخالف ہو جو میں نے ذکر کیا ہے، تو میں اپنے اس عقیدے سے رجوع کر لوں گا۔ اور الفاظ کیا بولے ہیں؟ القرون الثلاثہ، کہ پہلے جو 3 قرن ہیں ان میں سے کسی ایک کا موقف آپ لے آئیں، یعنی کسی صحابی کا کوئی جملہ لے آئیں، کسی تابعی کا کوئی جملہ لے آئیں، کسی تبع تابعی کا جملہ لے آئیں، ایک کا بے شک لے آئیں، سب کا بھی نہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی ایک کا لے آئیں جو اس عقیدے کے مخالف ہو جو میں نے ذکر کیا ہے، تو میں اپنے عقیدے سے رجوع کر لوں گا۔ گویا کہ یہ عقیدہ صرف امام احمد کا نہیں ہے، یہ تمام صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ تابعین کا عقیدہ ہے، یہ تبع تابعین کا عقیدہ ہے۔ مزید وضاحت کرتے ہیں کہ میری مراد وہ 3 زمانے ہیں، 3 قرون سے مراد وہ 3 زمانے ہیں جن کی نبی علیہ السلام نے تعریف کی ہے، یہ کہہ کے کہ بہترین زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں میں ہوں، ان کے صحابہ کرام کا۔ دوسرے نمبر پہ وہ زمانہ ہوگا جو ان لوگوں کا ہوگا جو صحابہ کرام کے بعد آئیں گے، کون؟ تابعین۔ تیسرے نمبر پہ وہ زمانہ جو ان کے بعد آئیں گے، ان کے تبع تابعین۔ تو کہتے ہیں ان 3 زمانے کے لوگوں میں سے کوئی ایک ایسا آپ کو مل جائے جس کا کوئی جملہ اس عقیدے کے خلاف ہو جو میں نے لکھا ہے، تو میں اپنے عقیدے سے رجوع کر لوں گا۔ دوسری طرف کہتے ہیں کہ میری ذمہ داری ہے، کس کی ذمہ داری ہے؟ میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں تمام گروہوں کے اقوال لے کر آؤں گا۔ قرون ثلاثہ جو ہیں، پہلے 3 زمانے جو ہیں، اس میں موجود تمام گروہوں کے اقوال لے کر آؤں گا جو اس عقیدے کی تائید کریں گے جو میں نے ذکر کیا ہے۔ آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے عقیدے کے مخالف قول لے آئیں کسی صحابی، تابعی، تبع تابعی کا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ٹائم کتنا دے رہا ہوں؟ 3 سال۔ اور دوسری طرف میں یہ ذمہ داری لے رہا ہوں کہ جو عقیدہ میں نے لکھا ہے، اس عقیدے کے بارے میں میں اقوال پیش کروں گا، کن کے؟ صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے۔ وہ اقوال بتائیں گے کہ جو عقیدہ میں نے لکھا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کون سے لوگ ہوں گے جن کے اقوال میں پیش کروں گا؟ کہنے لگے میں حنفیوں کے پیش کروں گا، میں مالکیوں کے پیش کروں گا، میں شافیوں کے اقوال پیش کروں گا، میں حنبلیوں کے اقوال پیش کروں گا، میں اشعریوں کے اقوال پیش کروں گا، میں اہل الحدیث کے اقوال پیش کروں گا، میں صوفیوں کے اقوال بھی پیش کروں گا۔ کیا بات ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی؟ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو شروع کے حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافی ہیں، حنبلی ہیں، اشعری، اہل الحدیث ہیں، صوفی ہیں، وہ بعد والوں سے پھر بھی بہتر ہیں، تو ان کے اقوال اس عقیدے کے مطابق ہوں گے جو میں نے لکھا ہے۔ یعنی کہ جو ابتدائی صوفی تھے، جن کو صوفی کہا جاتا ہے، ابتدائی طور پہ جو لوگ تھے، ان کا عقیدہ وہی تھا جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ یہ آج کل کے صوفیوں کی بات نہیں ہو رہی، نہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے کے صوفیوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے کے صوفی بھی عام طور پہ گمراہ تھے، اور آج کے صوفی بھی عام طور پہ آپ کو جو قبر پرست نظر آتے ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں ان کو۔ اور یہاں پہ دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کن کا تذکرہ کیا ہے؟ اہل الحدیث کا۔ کن کا؟ اہل الحدیث کا۔ اور بتا رہے ہیں کہ ان کے اقوال پیش کروں گا کس موضوع پہ؟ عقیدے پہ۔ یہ نہیں کہا کہ حدیث کے بارے میں اقوال، عقیدے کے موضوع پہ۔ اس کا مطلب ہے اہل الحدیث ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے میں موجود تھے۔ یہاں پہ لوگ کیا کہتے ہیں جی؟ اہل الحدیث انگریزوں کی پیداوار ہیں، جبکہ الحمدللہ اہل الحدیث کا عقیدہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، تابعین کا عقیدہ ہے، تبع تابعین کا عقیدہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جب انگریزوں کی حکومت یہاں پہ قائم ہوئی تو آپ لوگوں نے اہل الحدیث کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو پھر اہل الحدیث کو اپنا نام رجسٹر کروانا پڑا انگریز حکومت کے ہاں، جیسے آپ لوگوں نے اپنے مدارس رجسٹر کروائے انگریزوں کے ہاں۔
جیسے آپ لوگوں نے اپنے نام رجسٹر کروائے انگریزوں کے ہاں. تو اس لیے یہ تانا دینا بالکل غلط ہے. آپ عقیدہ دیکھ لیں کہ کیا آپ کا عقیدہ صحابہ کرام کا تھا؟ کیا صحابہ کرام عید میلاد النبی علیہ السلام مناتے تھے؟ کیا وہ قبروں کو سجدے کرتے تھے؟ کیا وہ قبروں پہ چادریں چڑھاتے تھے؟ کیا انہوں نے مزار بنا رکھے تھے؟ عالی شان گنبد اور یہ بلند و بالا مزارات تعمیر کر رکھے تھے؟ تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے عقائد صحابہ کرام سے ملتے ہیں یا ہمارے ملتے ہیں. اس کے بعد امام تیمیہ کہتے ہیں میں نے اس مجلس کے علاوہ کسی اور مجلس میں یہ بات بھی کہہ رکھی ہے. میں نے اس مجلس کے علاوہ کسی اور مجلس میں یہ الفاظ کہہ رکھی ہے کہ امام احمد چونکہ ان کے پاس دیگر ائمہ کے مقابلے میں زیادہ احادیث پہنچی ہیں اور دوسرے نمبر پہ ان کو ایک بہت بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا ہے. تیسرے نمبر پہ بدعتیوں کے خلاف ان کے اقوال دوسرے اماموں سے زیادہ ہیں. اسی لیے ان کا کلام اور ان کا علم اس باب میں اس موضوع میں دوسروں سے زیادہ ہے. اسی لیے انہیں امام اہل سنہ کہا جاتا ہے. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو امام احمد کا عقیدہ ہے وہی امام مالک کا ہے، وہی امام شافعی کا ہے. لیکن امام احمد کا عقیدہ زیادہ مشہور کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ امام احمد لیٹ آئے ہیں. چاروں اماموں میں سے لیٹ کون ہے؟ امام احمد. تو ان کے پاس جو حدیث ہیں وہ امام مالک سے بھی زیادہ ہے، امام شافعی سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے علم لیا امام شافعی سے. امام شافعی نے کس سے لیا؟ امام مالک سے. اور پھر انہوں نے دیگر محدثین سے بھی علم لیا. اسی لیے ان کی مسند احمد میں حدیث کتنی ہیں؟ 30,000 سے زیادہ. موطا امام مالک میں جو امام مالک کی حدیث کی کتاب ہے بہت کم حدیث ہے اس کے مقابلے میں. امام شافعی نے جو حدیث لکھی ہیں وہ بھی بہت کم ہے امام احمد کے مقابلے میں. تو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ امام احمد علم حدیث میں آگے ہیں، یعنی کہ احادیث جمع کرنے میں وہ باقی اماموں سے آگے ہیں، اور پھر ان کے ایک بہت بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا ہے. کون سی آزمائش بلا؟ یعنی کہ امام احمد سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ مان لیں کہ قرآن اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. جیسے کھانا اللہ کی مخلوق ہے، جیسے پانی اللہ کی مخلوق ہے، جیسے درخت اللہ کی مخلوق ہے، جیسے پہاڑ اللہ کی مخلوق ہے. امام احمد کہتے تھے نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے. اگر بات واضح نہیں ہو رہی تو میں اتنے سے الفاظ استعمال کروں گا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کا چہرہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ خود کیا مخلوق ہے؟ نعوذ باللہ خالق ہے. تو جیسے اللہ خود خالق ہے، اللہ کی صفات بھی وہ اللہ کا حصہ ہیں. اللہ خالق ہے اپنے چہرے کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنی آنکھوں کے ساتھ، اپنے قدموں کے ساتھ، اپنی انگلیوں کے ساتھ. یہ تو نہیں ہے نا کہ اللہ اور ہیں اور اللہ کی صفات اور ہیں. سمجھے نا بات کو؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق قرار دینا غلطی ہے. تو قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اس لیے اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. جبکہ اس زمانے کے جو بادشاہ تھے وہ معتزلہ جو عقل پرست ہیں ان کی باتوں میں آ گئے. معتزلہ گمراہ فرقہ ہے، عقل پرست ہے. ان کا موقف یہ تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوقات میں سے کیا ہے؟ مخلوق ہے. بادشاہ نے بھی ان کا عقیدہ اپنا لیا. تو بادشاہ نے اس زمانے کے بڑے بڑے علماء کرام کو اپنے دربار میں طلب کیا. تو جو مانتے چلے گئے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے ان کو معاف کر دیا گیا. کئی لوگوں نے مان لیا اپنی جان بچانے کے لیے، اور جائز ہے، اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر منہ سے نکالنا جائز ہے، لیکن افضل نہیں ہے. افضل کیا ہے کہ جان دے دیں اور کلمہ کفر استعمال نہ کریں. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان چند علماء کرام میں سے ایک ہیں جنہوں نے ماریں کھائیں، کوڑے برداشت کیے، جیل میں گئے، 3 بادشاہوں سے ماریں کھائیں، لیکن اس عقیدے کو نہیں اپنایا جو بادشاہ کا عقیدہ تھا، جو معتزلہ کا عقیدہ تھا اور غلط عقیدہ تھا.
اور یہاں پہ میرے بھائیوں ہم سلفی ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، امام احمد بن حنبل سے سیکھیں۔ امام احمد بن حنبل نے 3 بادشاہوں سے مار کھائی ہے لیکن بغاوت نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ یہ ظالم بادشاہ ہے، اس کا اس موضوع پہ عقیدہ غلط ہے، اب میرے شاگرد مجھ سے محبت کرنے والے میدان میں آ جائیں، سڑکوں پہ آ جائیں، تلواریں اٹھا لیں، ہم نے اس کی حکومت ختم کر دینی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ کام نہیں کیا، بغاوت نہیں کی میرے بھائی، بغاوت نہیں کی، بلکہ انہوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے، ان کا لکھا ہوا عقیدہ موجود ہے کہ ہم نے حکمران کی بات سننی ہے اور حکمران کی آرڈرز، اس کے احکام، اس کے فرامین کے اوپر عمل کرنا ہے، سوائے اس ایک آرڈر کے، 2 آرڈرز کے، 3 فرامین کے، 4 فرامین کے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، وہ والے ہم نہیں مانیں گے۔ جو 4 غلط آرڈر اس نے دیے وہ نہیں مانیں گے، لیکن باقی جو 90 ہیں، 80 ہیں، وہ مانیں گے، اور جو 4 غلط آرڈر اس نے دیے ہیں ان کی وجہ سے بغاوت کا اعلان نہیں کریں گے۔ تو یہاں بھی ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو امام احمد احادیث جمع کرنے میں باقی اماموں سے آگے نکل گئے، دوسرے نمبر پہ بہت بڑی آزمائش سے گزرے، اور تیسرے نمبر پہ گمراہ فرقوں کے خلاف ان کی محنت، ان کے اقوال زیادہ ہیں، تو اس لیے ان کی عقیدے کے موضوع پہ شہرت زیادہ ہو گئی اور ان کی گفتگو زیادہ ملتی ہے، ان کا علم بڑھ گیا اور وہ امام اہل السنہ کہلائے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں ابن تیمیہ، ورنہ امام مالک بھی امام اہل السنہ ہے، امام شافعی بھی امام اہل السنہ ہے۔ کہتے ہیں ورنہ صورتحال وہی ہے جو مغرب کے کسی بڑے عالم دین نے کہی ہے۔ مغرب سے مراد یہاں پہ کون ہوگا؟ امریکہ کے، برطانیہ؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہاں مغرب سے مراد یہ یورپ وغیرہ نہیں ہے، مغرب سے مراد مکہ مدینہ کے لحاظ سے اس زمانے میں جس کو مغرب سمجھا جاتا تھا، جو آج عربی ممالک بن چکے ہیں، مصر اور آگے جس کو آپ موراکو کہتے ہیں، مغرب بھی کہتے ہیں، مراکش بھی کہتے ہیں، اور جزائر وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ مغرب ہے۔ یہ قرطبہ جو ہے، اسپانیہ جو ہے، جس کو آج اسپانیہ آپ کہتے ہیں، اسپین کیا کہتے ہیں جی انگلش میں بتائیں ان کو؟ اسپین ہی کہتے ہیں نا، تو اسپین جو ہے یہ مغرب ہے، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم تھی، بڑے بڑے علماء تھے۔ جب آپ سنتے ہیں امام قرطبی، کوئی بھی، بہت سے امام ہیں جو قرطبی ہیں، ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ اسپین سے ہے، قرطبہ اسپین میں آج۔ تو کہتے ہیں کہ صورتحال وہی ہے جو مغرب کے کسی بڑے شیخ نے کہی ہے۔ کیا کہا ہے کہ المذہب لمالک و شافعی والظہور لاحمد بن حنبل۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتے ہیں کہ مذہب اصل میں امام مالک اور امام شافعی کا ہے، لیکن شہرت کس کو ملی ہے؟ امام احمد بن حنبل کو۔ یعنی کہ امام بن حنبل نے جو عقیدہ بیان کیا ہے وہی عقیدہ امام مالک امام شافعی کا ہے، لیکن شہرت کس کو مل گئی؟ احمد بن حنبل کو۔ اس لیے کیا کہتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کا عقیدہ ہے۔ بہت سے امام ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ میں اس عقیدے پہ ہوں جو احمد بن حنبل کا عقیدہ ہے، حالانکہ احمد بن حنبل کا عقیدہ کوئی الگ سے نہیں ہے، وہی عقیدہ جو امام مالک کا، امام شافعی کا ہے، صحابہ کرام کا ہے، سلف صالحین کا ہے۔ کہتے ہیں اس مغربی عالم دین کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جس عقیدے پہ احمد تھے یہی عقیدہ تمام ائمہ اسلام کا ہے، اگرچہ کسی کے پاس علم کچھ زیادہ ہے، کسی کو حق کے اظہار کا کچھ زیادہ موقع ملا ہے، کسی کو باطل کی تردید کرنے کا کچھ زیادہ موقع ملا ہے۔ لو جی، یہ گفتگو ہماری ختم ہوئی۔ کون سی گفتگو؟ کہ جی یہ آپ نے جو لکھا ہے، یوں کہہ لیں کہ احمد بن حنبل والا عقیدہ ہے، یہ ساری اس کی وضاحت ہو رہی تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر جب عقیدہ واسیہ پڑھا گیا اس میں یہ عبارت آئی، میں نے لکھا تھا عقیدہ واسیہ میں کہ ہم ایمان لاتے ہیں ان صفات پہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہے صحیح احادیث میں، وہ صحیح احادیث جن کو اہل علم نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے، قبول کیا ہے، مانا ہے۔ یہ بیان کرتے کرتے جب یہ والی حدیث آئی کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقول اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کہیں گے قیامت کے دن، غور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام کریں گے، کلام کریں،
یعنی کہ جیسے اللہ نے ماضی میں کلام کیا ہے ایسے اللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی کلام کریں گے. سمجھیں بات کو؟ اچھا آگے چلیں. کیا کہیں گے؟ یا آدم، اے آدم. اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اے آدم. آدم جب اللہ تعالیٰ کہیں گے آدم تو آدم علیہ السلام اللہ کی آواز کو سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے کلام کی آواز ہے. اللہ تعالیٰ جب کلام کرتے ہیں تو اس کی کیا ہے؟ اور اس کے حروف بھی ہیں. آدم، دال میم، اس سے پہلے حمزہ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ جب کلام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی میں آواز بھی ہے اور اس کے حروف بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہم کہتے ہیں اے آدم. فیقول، تو آدم علیہ السلام آگے سے کہیں گے لبیک و سعدیک، اے اللہ میں حاضر ہوں اور میں سعادت کا طالب ہوں، سعادت چاہتا ہوں. فینادی بصوت، اللہ اکبر. لو جی اب تو عقیدہ جو ہے آخری حد تک واضح ہو گیا. فینادی بصوت، اللہ تعالی آواز کے ساتھ پکاریں گے. ینادی کے معنی کیا؟ نہیں پکاریں گے. ینادی کے معنی کیا؟ ندا کے معنی پکارنا، گفتگو کرنا نہیں بلکہ پکارنا. پکار میں کیا ہوتی ہے؟ آواز اور بلند آواز. ایسے ہی ہے نا؟ تو الفاظ کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ فینادی، اللہ تعالیٰ پکاریں گے. مزید تاکید، مزید وضاحت آگے بھی، صوت، آواز کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے کلام میں آواز ہے. اور کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ؟ ان اللہ یأمرک ان تبعث بعثا الی النار، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں. کس کو؟ آدم کو علیہ السلام، کہ آپ اپنی اولاد میں سے جہنم میں جانے والا گروہ الگ کر دیں. جہنمی گروہ کیا کر دیں؟ الگ کر دیں. یہ لمبی حدیث ہے، فی الحال ہمارے لیے اتنی کافی ہے. اس سے ثابت کیا کیا تھا ابن تیمیہ نے اس حدیث کو عقیدہ واسیہ میں لا کے کہ اللہ تعالیٰ واقعی کلام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کلام حقیقی ہے اور اس میں آواز ہے، اس میں حروف ہیں. اور یہ جو عقیدہ ہے یہ کئی گمراہ فرقوں کے خلاف ہے. یہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے بھی خلاف ہے. جو بیٹھے ہوئے تھے عام طور پہ ان کے بھی کیا یہ عقیدہ خلاف ہے. تو جب یہ حدیث آئی تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ان سے سوال کیا اس گوندر نے. کن سے سوال کیا؟ اور باقی جو علماء اور قاضی بیٹھے ہوئے تھے ان سے سوال کیا، هل الحدیث صحیح؟ یہ حدیث صحیح ہے، ثابت ہے اللہ کے نبی السلام سے. ابن تیمیہ سے نہیں پوچھا. کن سے پوچھا؟ ہاں ان سے پوچھا، مخالفین سے. تو کہتے ہیں جی میں نے کہا بالکل یہ تو بخاری مسلم میں ہے اور کسی نے بھی اس حدیث کی مخالفت نہیں کی، یعنی کسی نے اس کو ضعیف قرار نہیں دیا. جو بھی بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں ان میں سے بھی کسی نے مخالفت نہیں کی، بلکہ مخالفین مجبور ہوئے یہ کہنے پہ کہ حدیث صحیح ہے. مخالفین یہ ماننے پہ مجبور ہو گیا کہ حدیث صحیح ہے. اور یہاں سے میں ہلکی سی یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ تو حدیث ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے. یہ لوگ کئی دفعہ حدیث کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، ورنہ یہ عقیدہ قرآن میں بھی آیا ہوا ہے. کیسے؟ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، جب آدم علیہ السلام نے اور اماں حوا نے اس درخت کا پھل چکھا جس کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو آواز دی. ناداہما، ان کو پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں تم کو بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ تو قرآن میں آ گیا کہ ندا. اس کے علاوہ بھی کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی ندا کا تذکرہ ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اس دن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو آواز دے گا. آدم علیہ السلام کی بات ہے ماضی کی اور یہ بات ہو رہی ہے مستقبل کی. اللہ تعالیٰ آواز دے کے پوچھے گا فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اب اے لوگوں بتاؤ تم نے اپنے رسولوں کی دعوت کے جواب میں کیا تمہارا رد عمل تھا؟ تم نے کیا سلوک کیا جب تمہیں دعوت دی گئی ایمان لانے کی؟ تو یہاں بھی کیا اللہ تعالیٰ پکاریں گے. تو ثابت ہو رہا ہے قرآن سے بھی احادیث سے بھی کہ اللہ تعالیٰ پکاریں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب کلام کرتے ہیں اس کی آواز ہوتی ہے.
ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پھر اس گورنر نے مطالبہ کیا کہ مسئلہ حرف اور صوت کے موضوع پہ گفتگو کی جائے. صوت آواز اور حرف وہی. جی ہاں. کیوں اس نے مطالبہ کیا؟ کیونکہ اس سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا، یعنی کہ اس کا مطلب ہے پیچھے سے آرڈر آیا تھا کہ اس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے. تو اب اس موضوع پہ گفتگو شروع ہو رہی ہے. یہ ذرا لمبی گفتگو ہے، مشکل بھی ہے. تو میں آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کروں گا، کیونکہ یہ گفتگو شروع ہوگی تو نہ آگے کی رہے گی نہ پیچھے کی رہے گی. تو انشاءاللہ آئندہ درس میں ملاقات ہوگی اس موضوع پہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ لوگوں کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.